اسرائیلی گروپ NSO کے ذریعے سے جو اسپائی سافٹ ویئر ڈیولپ ہوا ہے اس کا استعمال بھارت میں پولیٹیشینز، بیوروکریٹس، ایکس ججز، سپریم کورٹ اسٹاف، الیکشن کمشنر اور سوشل ایکٹیوسٹ کے خلاف کیا گیا۔ NSO کا اور اسرائیل کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے یہ سافٹ ویئر گورنمنٹس کو بیچا ہے، کسی پرائیویٹ کمپنی کو یا کسی انڈیویجول کو نہیں بیچا ہے، اور یہ صرف گورنمنٹ کے بلکہ ایجنسیز کی سرویلنس کے لیے ہے، اور اس کو کسی پرائیویٹ آدمی کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ سوال یہ ہے کہ اس بڑے پیمانے پر بھارت میں کئی 100 لوگوں کے خلاف یہ کارروائی کی گئی کہ ان کے ڈاٹاز کو، ان کے سیکریٹ کنورزیشنز کو، ان کے فوٹوگراف کو، ہر چیز کو اس سافٹ ویئر کے ذریعے سے اسکین کیا گیا، ان کی پرائیویٹ زندگی میں جھانکا گیا، تانک جھانک کی گئی، اور جو فنڈامنٹل رائٹ ہے پرائیویسی کا اس کا النگھن کیا گیا، اس کی خلاف ورزی کی گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس کے لیے ریسپانسبل کون ہے؟ اگر اسرائیل کی یہ بات مان لی جائے کہ یہ صرف ہم نے گورنمنٹ کو یا گورنمنٹ کی ایجنسیز کو یہ سافٹ ویئر بیچا ہے، تو پھر اس کا جواب بھی گورنمنٹ کو دینا چاہیے پارلیمنٹ کے اندر یا پارلیمنٹ کے باہر، کہ اس کا استعمال ان لوگوں کے خلاف کیوں کیا گیا۔ ہم جانتے ہیں کہ نیشنل سیکورٹی کے لیے کورٹ سے پرمیشن کے بعد کچھ ایسے لوگ جن پر شک ہے ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، ان کا سرویلنس ہو سکتا ہے، لیکن وہ سرویلنس بھی بہت لمیٹڈ سرویلنس ہے۔ لیکن بغیر کورٹ کی پرمیشن کے اتنے بڑے پیمانے پر اپوزیشن کے لوگوں کے خلاف، سول سوسائٹی کے لوگوں کے خلاف، جرنلسٹوں کے خلاف، ایکس بیوروکریٹس کے خلاف، ایون منسٹرز کے خلاف اور الیکشن کمشنر کے خلاف سپریم کورٹ کے اندر مداخلت کر کے جو بڑے پیمانے پر لوگوں کی پرائیویسی میں ہستکشیپ کیا گیا ہے، اس کے لیے اس کی جواب دہی حکومت کو کرنی چاہیے۔ اور جس طرح فرانس نے، جرمنی نے اپنے ہاں اس طرح کی شکایت آنے کے بعد اس پر ایک یعنی پروب ایجنسی کا گٹھن کیا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ ایسا کیوں ہوا۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ چونکہ اس میں ڈائریکٹ شک کی سوئی جو ہے حکومت پر یا جو لوگ آج بیٹھے ہیں ستہ میں ان کے خلاف جا رہی ہے، تو اس کے سلسلے میں سپریم کورٹ مانیٹر SIT گٹھن کی جائے اور اس کو جانچ کی جائے کہ آخر یہ اس بڑے پیمانے پر، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کتنے لوگوں کے خلاف کیا گیا ہے اور کیا اس کی کوئی پرمیشن حکومت سے یعنی کورٹ سے لی گئی تھی یا نہیں لی گئی تھی، اور کیا یہ نیشنل سیکورٹی کے نام سے کیا گیا، یا یہ کہ آپ کسی کی بھی پرائیویٹ زندگی کے اندر تانک جھانک کر کے اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بات بھی اس سے صاف ہو جاتی ہے کہ الیکشن کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا گیا ہے، اور اپوزیشن کے کارروائیوں کو جاننے کے لیے ان کے لیڈروں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ اسی طرح سے جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کی گئی۔ یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ اس سافٹ ویئر کے ذریعے سے لوگوں کے کمپیوٹر میں انٹر کر کے ڈاٹا میں مینیپولیشن بھی کیے گئے ہیں، اپنی چیزیں بھی اس میں ڈالی گئی ہیں۔ اگر یہ سب چیزیں سدھ ہو جاتی ہے تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اگر اس میں حکومت انوالو ہے، اگر اس کے اندر ہماری گورنمنٹ انوالو ہے، تو گورنمنٹ کو اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کے پرائیویسی میں ہستکشیپ کرنے کے آروپ کے بنیاد پر حکومت کو ریزائن کر دینا چاہیے، حکومت کو یعنی تیاگ پتر دے دینا چاہیے، اس لیے کہ اس کا پورا الزام یہاں کے ہوم منسٹر پر اور یہاں کے ہمارے ملک کے پرائم منسٹر پر جاتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کی پرائیویسیز کے اندر مداخلت کرنے کی کوشش کی ہے۔ ویلفیئر پارٹی کی طرف سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پہلے مرحلے پہ سپریم کورٹ کو اس پورے معاملے کا سنجان لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ لوگوں کی فنڈامنٹل رائٹ کے اندر ہستکشیپ ہے، اس کا النگھن ہے،
اور کانسٹیٹیوشن کا النگھن ہے، چنانچہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس پورے معاملے کی اپنی SIT گٹھن کر کے اپنی سطح پر اس کی جانچ کروائے، اور پورا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی دنیا کے سامنے آنا چاہیے، ملک کے سامنے آنا چاہیے، اور اگر یہ سدھ ہو جاتا ہے کہ حکومت اس کے لیے ذمہ دار ہے تو حکومت کو ریزائن کرنا چاہیے۔ لیکن ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں حکومت ذمہ دار ہے، اس لیے کہ جب اسرائیل یہ بات کہہ رہا ہے اور حکومت نے اب تک کہ اس کو ڈینائی نہیں کیا ہے، حکومت نے اب تک کہ اس بات کا کھنڈن نہیں کیا ہے کہ ہم نے خریدا نہیں ہے، تو اگر حکومت نے یہ سافٹ ویئر خریدا ہے، اسپائی سافٹ ویئر، تو پھر حکومت کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اس کا خلاصہ کرے، اس کی بات صاف کرے کہ اس کا کتنا رول ہے، اور اگر کسی اور پرائیویٹ شخص نے اس کا استعمال کیا ہے تو یہ اس سے بڑا معاملہ آتا ہے کہ اس کی بات یعنی وہ بھی صاف ہونی چاہیے۔ اور اگر سپوز ہم یہ مانتے ہیں کہ اگر یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ اس میں حکومت بھی انوالو نہیں ہے اور کوئی پرائیویٹ ایجنسی بھی انوالو نہیں ہے، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اسرائیل ہمارے داخلی معاملات میں، ہمارے اندرونی معاملات میں، ہمارے انٹرنل معاملات کے اندر ہستکشیپ کر رہا ہے، اور اگر یہ سدھ ہو جاتا ہے تو ہمیں اسے انٹرنیشنل سطح پر یونو میں اٹھانا چاہیے اور اس کی پوری کارروائی ہونی چاہیے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر سپریم کورٹ آف انڈیا ایک SIT گٹھن کر کے اپنی نگرانی میں اس کی جانچ کروائے، اور پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آنا چاہیے۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔